الكبير وأنا الصغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. حضرات گرامی، مناجات امیر المؤمنین کے عنوان پر گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ دوسرا حصہ اس گفتگو کا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام علیہ السلام نے اس مناجات کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس میں قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا، قیامت کی ان کیفیتوں کا تذکرہ کیا کہ جب انسان اس قیامت کی ہولناکی کو دیکھے گا تو اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کی کسی ذمہ داری کو لینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا اپنے باپ کی کسی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. آج دنیا میں ہم جتنا اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپاتے رہیں، یا بیٹا جتنا اپنے باپ کے کام پر پردہ ڈالتا رہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. اور یہ حقیقت ہے. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. معصومین کی روایتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. امام علیہ السلام نے اس دعا کے ابتدائی حصے میں اسی کیفیت کو بیان کیا، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کو پکار رہے ہو سب سے پہلے اس مرحلے کو تو سمجھو کہ قیامت کے اندر تمہارا حال کیا ہوگا، تم اس وقت کتنے بے آسرا ہوں گے، تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور یہی کیفیت ہے کہ آج دنیا میں انسان جس انداز میں زندگی گزار رہا ہے وہاں کے بارے میں سوچے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس مناجات کے اندر کہ وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللعنۃ وَلَهُمْ سوء الدار. اے پروردگار، میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن ظالمین کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا. انسان ایکسکیوزز دے رہا ہوگا، ایکسکیوزز پیش کر رہا ہوگا، لیکن ان کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پروردگار عالم کے پاس ساری چیزوں کی حجت موجود ہوگی. اس وقت ان کے لیے ظالموں کے پاس فقط اور فقط لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے. پھر امام فرماتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْأَمَانَ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن امر، حکم صرف پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہوگا، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. آج انسان جتنا طاقت کے نشے میں چور ہو کر چلتا ہے، جتنا اپنے اختیارات کے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، وہاں پہنچ کر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. کوئی چیز کام نہیں آنے والی. صرف ایک چیز ہوگی، وہ ہوگی حکم پروردگار. والامر یومئذ للہ. سارا اختیار، ساری قدرت پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہوگی. پھر امام فرماتے ہیں اس دن کا حال کیا ہوگا، اس دن کیفیت کیا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ. کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذمہ داری میں میرے سر پر آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی برائیوں کا حساب میرے ساتھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نیک اعمال اس کے حصے میں چلے جائیں. صرف بھائی سے نہیں بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اپنے بیٹے سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیوی سے بھی جان چھوڑا رہا ہوگا. اس دن ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا معاملہ سیدھا ہو جائے. یہ قیامت کی کیفیت ہے. دنیا کے اندر ہم جن لوگوں کے اوپر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا کرتے ہیں، جن کی غلطیوں کو ہم دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اسے بچا لیا جائے، اسے چھپا لیا جائے، ان کی غلطیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، قیامت میں انہی سارے لوگوں سے بھاگ رہے ہوں گے. کوئی کسی کی غلطی لینے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ کیفیت تو یہ ہوگی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنا فدیہ بنانے کو تیار ہوگا کہ میری جگہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، میری جگہ اسے عذاب دے دیا جائے. یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. یعنی انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ کسی نہ کسی کو فدیہ بنا کر پیش کر دوں، اپنی طرف سے قربانی بنا کر پیش کر دوں. چاہے بھائی کی قربانی دینی پڑے بھائی کی قربانی دے دوں، بیوی کی قربانی دینی پڑے بیوی کی قربانی دے دوں. اور یہ وہ کیفیت ہوگی
کہ وہ کہے گا میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. جو دنیا پوری کی پوری زندگی کمانے کے اندر گزاری، وہاں پر جا کر سب کچھ دینے کو تیار ہوگا کہ اے پروردگار یہ لے لے مجھے چھوڑ دے. لیکن اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آنے والی. ثم ینجی، کہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں فدیہ بن جائیں، مجھے نجات مل جائے. کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، پروردگار عالم کہتا ہے یہ وہ شعلہ ہے کہ جو جدا کر دینے والا ہے، گوشت کو جدا کر دینے والا ہے. پھر اس کے بعد سے قیامت کی اس ہولناکی کو بیان کرنے کے بعد امام علیہ السلام کی مناجات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب امام علیہ السلام کی مناجات کا انداز بڑا لطیف ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے. ویسے تو امام علیہ السلام کی مناجات مختلف مقامات پر مختلف انداز میں موجود ہے، لیکن یہ مناجات تھوڑی منفرد ہے. اس میں امام پروردگار عالم کو بار بار پکارے، مولایا یا مولایا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے مولا، میری بات کو سن لے. مختلف مقامات پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو امام کی مختلف مناجات نظر آئیں گی. کسی مقام پر آپ کو مناجات کے اندر یہ بھی نظر آئے گا کہ امام کسی مقام پر مناجات میں کہتے ہیں کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بی فخرا، اور اے پروردگار میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ان تکون علی ربن، کہ تو میرا پروردگار ہے. یہ بھی مناجات کا ایک انداز ہے. اور اس میں امام فرماتے ہیں کہ انت کما احب فجعلنی کما تحب، کہ اے پروردگار تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. تو امام کے مختلف مقامات پر مناجات کے مختلف انداز ہیں، اور یہ جو مناجات کا انداز ہے یہ بڑا منفرد انداز ہے، جس میں امام پروردگار عالم کو ایک مختلف انداز میں پکار رہے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مولا. انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر کس انداز میں امام نے مناجات کی، کن الفاظ کا استعمال کیا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پروردگار عالم سے دعا ہے بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وهل يرحم الصغير إلا الكبير.